کہ ایبटाباد اکیڈمی آف پرفارمنس آرٹ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے ہمارے اسی جلال بابا آڈیٹوریم کے ہال کے اندر. یہ آپ نے تعریفیں کر دی کچھ زیادہ ہی، لیکن ابھی ہم طالب علم ہیں اور کب سیکھ رہے ہیں. میرا نام مہتاب ہے اور میں خود ایز آرٹسٹ آئل پینٹ جی اس ٹائم میں جلال بابا آڈیٹوریم میں موجود ہوں. جیسا کہ یہاں پہ آپا ایبٹاباد اکیڈمی آف فائن آرٹس سے یہاں پہ آج ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے. اس میں مختلف فنپارے جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں، لوگوں کی محنت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میرے ساتھ انتہائی رسپیکٹڈ اور میرے سینئر سید محمود صاحب موجود ہیں. بڑی زبردست یہ چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آج ان سے اس حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. سید بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو عزت دیں. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. میں اس کو لانگ ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف حوالوں سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کئی سال میں ایک دو ایونٹس ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اب پراپرلی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایبٹاباد اکیڈمی آف پرفارمنس آرٹ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے ہمارے اسی جلال بابا آڈیٹوریم کے ہال کے اندر. جو ہمارا ابسین آرٹس کونسل ہے اس کے ساتھ یہ ایک جے وی پروجیکٹ آپ سمجھ لیں، ایک جوائنٹ وینچر ہے. تو اس میں یہ تو آج ہم ایک آرٹ ایگزیبیشن دیکھ رہے ہیں جس میں ہزارہ بھر سے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جو رنگوں کی دنیا میں ہمیشہ گم رہتے ہیں، اور آج وہ دنیا ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس پلیٹ فارم سے ہونے جا رہی ہیں، جس میں میوزک آپ کو نظر آئے گا، جس میں آپ کو کلچر نظر آئے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں انشاءاللہ نظر آئیں گی. اور میں یہ تھینکس ٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیونکہ ہمارے اس پروجیکٹ جو ہے اس میں کمشنر ہزارہ صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں پہ جتنے ڈونرز ہیں، جتنے این جی اوز ہیں، وہ اس آرگنائزیشن کو، اس ہماری جو یہ اکیڈمی ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم ایبٹاباد سے نکل کے ہم اپنے لوگوں کو بڑے شہروں میں لے کر جائیں. بالکل ٹھیک ہے طاہر بھائی. یہ دیکھا گیا کہ اس ٹیم ایبٹاباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بڑی نیگیٹیوٹی ہے، ہر طرف مایوسی ہے، بے روزگاری ہے، آرٹسٹ کو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، اس طرح کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے ایونٹس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول گورنمنٹ کا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، اور جو بڑی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، کامسیٹس ہے، اس طرح جو دیگر یونیورسٹیز ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لیول کے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو لوکل آرٹسٹنز ہیں، جتنے آرٹسٹ ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں بھی اگنور کیا جاتا ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ کب تک اپنے آرٹ کو، اپنے ٹیلنٹ کو اس کا لوا منواتے رہیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایکسپینڈیچرز چاہیے، ایکسپینس چاہیے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا این جی اوز کی سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے طاہر بھائی. ایک میں لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کا ایک دوسرے کو اس طرح کے ایونٹس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگ دلچسپی نہیں لیتے، لوگ مطلب اس طرح کے ایونٹس کو زیادہ تر اتنا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو لوگوں کے حوالے سے جنرل پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں؟ دیکھیں پہلے ود اپالوجی، لوگوں کو میری باتیں اکثر بری لگتی ہیں کیونکہ میں بڑا سخت بات کرتا ہوں. اب آپ یہاں پہ کیوں ہیں، میں یہاں پہ کیوں، یہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ان کی اپروچ ہے، یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس چیز کو اون کرتے ہیں، اس چیز کی ویلیو کرتے ہیں، ان کو اس پروڈکٹ کی ورتھ کا پتہ ہے، تب وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور جو نہیں ہیں ان کو شاید اپنی دنیا میں مگن رہنے کا شوق ہے، شاید وہ دوسروں کو اپریسیشن دینا پسند نہیں کرتے، یا ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی نہیں ہے کہ وہ آئیں اس طرح کے ہمارے لوکل آرٹسٹ کو وہ بگ اپ کریں، ان کو سپورٹ کریں. ہم ان سے کوئی پیسے تھوڑے ہی مانگ رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ باقی ایونٹس پہ جاتے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس میں آ کے ان لوگوں کو انکریج کرنا بھی، کیونکہ آرٹسٹ ہمیشہ محتاج اور بھوکا ہوتا ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے، اس کو دو تھپکیاں دی جائیں. تو میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام تر ایونٹس میں جاتے ہیں تو یہ ایونٹس بھی ہمارے لوگوں کا ہے، ہمارا ایونٹ ہے، آئیں اس کو پروموٹ کریں اور ہمارے ان آرٹسٹوں کا کام دیکھیں، اور جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے ان لوگوں کا کام وہاں تک پہنچائیں. تھینک یو سو مچ طاہر بھائی. جی اس ٹائم میرے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت سفدر حسین صاحب موجود ہیں جو کہ بڑے سافٹ اسپوکن پرسن ہیں. آزادی.com پہ بڑا کریٹو کام کر رہے ہیں، بڑا انفارمیٹیو یہ کانٹینٹ لے کے آتے ہیں، لوگوں کی آگاہی پہ، اویئرنیس پہ بڑا کام کر رہے ہیں.
ٹروتھ کو انویل کرنے میں بڑا کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ایبٹاباد اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ سمجھے کہ یہ فاؤنڈیشنل پلر کا رول پلے کر رہے ہیں. تو آج میں ان سے اس اکیڈمی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کر دے اور اس اکیڈمی کے حوالے سے بھی بتا دے تاکہ آرٹ اور آرٹسٹ جتنا زیادہ پروموٹ ہو سکے اس کی پروموشن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. جی سفدر بھائی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ نے تعریفیں کر دی کچھ زیادہ ہی، لیکن ابھی ہم طالب علم ہیں اور سیکھ رہے ہیں خود بھی اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی سکھائیں. بنیادی طور پہ ہمارے شہر میں اس ریجن میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا. ظاہر ہے ٹریڈیشنل تعلیم تو ہمارے پاس ہے، ہم ڈگریاں بھی دیتے ہیں ادارے، لیکن جہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو، جہاں میڈیا اویئرنیس پہ کام ہو، اور اس طرح کی دیگر جو سرگرمیاں ہیں، میوزک ہے، اس کے علاوہ ڈاکومنٹری فلم میکنگ ہے، تو یہ چیزیں اس طرح کی ہمارے یہاں پہ نہیں تھی. تو ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم ان چیزوں کو کریں، ایسا ایک پلیٹ فارم تشکیل دیں، کیونکہ ہماری ایکسپرٹی ہر شعبے پہ تو نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس شعبے کے متعلقہ ماہرین کو لے کر آئیں اور باقاعدہ ایک مضمون کے طور پہ ان چیزوں کو پڑھایا جائے. سکھانا ایک الگ چیز ہے، پڑھانا ایک الگ چیز ہے. کہ وہ ظاہر ہے میوزک کا جب اس طرح ایک انسٹرومنٹ کو کوئی بچہ بجا تو لیتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیوں بجا رہا ہوں یا میں کیا بجا رہا ہوں. یا اسی طرح جو ہے خطاط ہے، وہ اس کو خوش خطی ہونا ایک الگ چیز ہے، خطاطی ہونا ایک الگ چیز ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے سارا ایک جگہ پہ ایک سلیبس بنایا ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے تقریباً وہ سارا ہم نے مختلف اس کے ڈیوریشنز ہیں 4 مہینے 6 مہینے ہر کورس کے. تو انشاءاللہ اس کے تحت ہم یہ کریں گے پروگرام. 15 جون سے ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ ہم کلاسز کا رجسٹریشن اور یہ چیزوں کو اب شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سفدر بھائی میں ایک آپ سے لاسٹ پوائنٹ یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے یہاں سے جو بچے آرٹ سے لگاؤ رکھتے تھے یا شوق رکھتے تھے وہ یا تو لاہور NCA کا ذکر کر رہے ہوتے تھے یا کراچی کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ وہ جتنی بھی وہ ساری فیسلٹیز ہیں وہ موسٹلی یہاں پہ آپ پرووائڈ کریں گے، اور اس کا ایڈمیشن وغیرہ کا کیا پروسیس ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز مطیب احمد، بہت لمبا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، ہمارے پاس سے باہر ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو یہاں سے آگے بھی جائیں گے. اچھا، اس کا یہ ہے کہ ہمیں کمشنر آفس سے باقاعدہ اس کی اپروول ہوئی. ہماری عباسین آرٹس کونسل کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا. مطلب ہماری لیگل جو ہے وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس وقت عباسین آرٹس کونسل کے ساتھ مل کے یہ پروگرام انیشیٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسا ایک پلیٹ فارم تشکیل دے سکیں جو اگر ظاہر ہے وہ بہت بڑے ادارے ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہمارے اسٹوڈنٹ کی بیسک جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. ہمارا بچہ اگر کل NCA کی طرف جاتا ہے یا کسی نپا کی طرف جاتا ہے، کسی بھی ادارے کی طرف جاتا ہے آرٹس کی یا فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بیسک کانسیپٹس اس کو جو ہے نا وہ کلیئر ہو. ہمارا جو ابھی جو سلیبس ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، وہ سارا بیسکس پہ ہے. بیسک کانسیپٹس ان کا ہم کلیئر کریں گے. اس سے آگے ان کی ہمت ہے وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں، دنیا بہت وسیع ہے. چلیں جی، وش یو بیسٹ آف لک. بہت شکریہ. جی آپ دیکھ رہے تھے کہ سفدر حسین صاحب آج کے ایونٹ کے حوالے سے اور باقی جو کام یہ یہاں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کریں. جی یہاں پہ جلال باغ آڈیٹوریم میں یہ آج ایونٹ جاری ہے. ایبٹاباد آرٹ کے حوالے سے جو اکیڈمی بنی ہے اس پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ انتہائی رسپیکٹڈ میم موجود ہیں، ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. جی آپ آئیں، آپ کو کیسا لگا یہ سارے فن پارے دیکھ کے اور لوگوں کا آرٹ دیکھ کے؟ السلام علیکم، میرا نام مہتاب ہے اور میں خود ایز اے آرٹسٹ آئل پینٹنگ، اسکیچنگ، سب کچھ آرٹ میں کلر پینسل سب کچھ کر رہی ہوں. اور یہ بالکل ایک فرسٹ ایونٹ رہا ہے ایبٹاباد میں آرٹس کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت اچھا ہی پلیٹ فارم رہا ہے. آئی تھنک اس کے بعد جو ہے بہت ہی فروٹفل رزلٹ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس طرح کے ہمارے جیسے ایبٹاباد ایک چھوٹا سا سٹی ہے، تو یہاں پہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے ان کو اتنا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے آرٹ کو دکھا سکے. تو اس کے بعد بہت اچھے رزلٹ سامنے آنے والے ہیں ہوپ فلی. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے خود بتایا کہ آپ بھی آرٹسٹ ہیں اور آپ یہ کریٹیوٹی ان چیزوں پہ کام بھی کریے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک آرٹسٹ کا مائنڈ سیٹ ایک عام بندے کے مائنڈ سیٹ سے کیسے مختلف ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا ہے. ڈفرینٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی دنیا جہاں پہ ٹوٹلی سب کچھ ٹیکنالوجی، موبائل فونز، انٹرنیٹ ان چیزوں پہ ہے، جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنا جو فری ٹائم ہوتا ہے وہ آرٹ میں یوٹیلائز کرنے میں، لوگوں کو سکھانے میں اور جو ہے کلرز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں گزارتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ آج کل سب ٹیکنالوجی اور ان چیزوں میں مشغول ہے. تو میرے حساب سے ہمیں اس چیز کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ یہ چیز ختم نہ ہو جائے آہستہ آہستہ.
थैंक यू सो मच जी।